مجھے حدید یاد آ رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میں نے اس سے کتنی محبت کی ہے۔ ساری رات میں اسے گود میں لے کر بیٹھی رہا کرتی تھی۔ اسے خراش آتی تو مجھے لگتا تھا جیسے کسی نے مجھے زخمی کر دیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آتے تو مجھے لگتا دنیا ڈوب رہی۔ وہ ایک وقت کھانا نہ کھاتا تو مجھے سارا دن بھوک نہیں لگتی تھی۔ وہ بھی یہی چاہتا ہے۔ سعد کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں اوندھے منہ کچی زمین پر پڑی بلک رہی تھی۔ تم بھی سمن کے ہو، سعد بھی سمن کا ہے، تو میرا کیا ہے؟ میرا کیا ہے؟ اب تمہاری ساری محبت، ساری توجہ سمن کے لیے ہوگی۔ وہ تمہاری شادی کرے گی، تمہارے بال بچے پالے گی، اور پھر جب بوڑھی ہوگی تو تم اس کو ہتھیلیوں پر اٹھا کر رکھو گے، اور میں یوں ہی رلتی پھروں گی۔ میں خود سے باتیں کر رہی تھی اور ہر بات میرے دل پر ایک اور خراش لگا رہی تھی۔ اماں کون ہو تم؟ یہاں اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ آئی کیسے ہو یہاں؟ ایک آواز نے مجھ پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ ایک لمبا سا آدمی میرے سر پر کھڑا تھا۔ سڑک پر کھڑی اس کی ٹرالی کی لائٹس روشن تھیں، اور اس روشنی میں اس کی صورت بہت واضح تھی۔ میرا شوہر فوت ہو گیا ہے۔ آج میرے بیٹے نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ پتہ نہیں میں نے کیا سوچ کے یہ کہا تھا، پتہ نہیں میں نے کیوں کہا، مگر مجھے یاد ہے میں نے بہت بلند آواز سے جیسے کوئی گلہ اس سے کیا تھا۔ اس نے مجھے کہا، دفع کرو اماں ایسی اولاد کو، اولاد نہ ہوئی کتا ہو گیا۔ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا تھا، مگر میں ایک دم اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس نے اپنی چپل مجھے پہنا دی اور پھر ٹرالی میں بٹھا کر ایک چادر نکال کر مجھے اڑا دی۔ سارے راستے ٹرالی چلاتے ہوئے وہ مجھے پتہ نہیں کیا بتاتا رہا۔ مجھے کچھ سنائی نہیں دیا تھا۔ پھر وہ مجھے اپنے گھر لے آیا۔ گھر میں اس کی اپنی ماں بھی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ حیران ہوئی، مگر میرے تعارف نے اس کے چہرے پر نرمی بکھیر دی۔ اس نے مجھے لپٹا لیا تھا۔ تینوں رون دی کی لوڑ ہے؟ گھروں کڑیا ہے نا، دنیا وچوں تے نہیں۔ تو ساڈے نال رہ، جو روٹی ٹکڑا اسی کھانے ہاں، تو بھی کھا لیں۔ میں سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس کی بات کا جواب دیے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ اپنی اولاد ایسی ہی ہوتی ہے، اور اس پر ایسا ہی مان ہوتا ہے جیسا اسے ہے۔ کتنے آرام سے کہہ رہی ہے کہ میں اس کے پاس رہ جاؤں، اور ایک میں ہوں۔ میری سوچوں کا سلسلہ اس کی آواز نے توڑ دیا تھا۔ تو اندر آ، میں تینوں کپڑے دینی آ، او بدل لے تے نالے روٹی بھی کھا لے۔ پھر اس نے میرے کپڑے بدلوائے تھے اور زبردستی چند لقمے مجھے کھلا دیے تھے۔ پھر اپنے پاس ہی اس نے میری چارپائی بچھا دی۔ میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، نہ خواب، نہ امیدیں، اور نہ ہی آنسو۔ سب کچھ ختم ہو گیا۔ بس میں آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ اس کے بیٹے کا نام اکبر تھا۔ وہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اکبر سے چھوٹی 2 بہنیں تھیں اور وہ تینوں شادی شدہ تھے۔ اکبر کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی، اور اس کی بیوی اس دن بچوں کے ساتھ میکے گئی ہوئی تھی۔ اکبر کے باپ کا کافی سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، اور اس کی وفات کے بعد اکبر ہی اس کی زمینوں پر کاشتکاری کرتا تھا۔ وہ کوئی بہت بڑا زمیندار نہیں تھا، بس اوسط حیثیت کا مالک تھا، لیکن وہ سب خوش تھے، اس سے بھی جو ان کے پاس تھا، اور اس پر بھی جو ان کے پاس نہیں تھا۔ پتہ نہیں میں وہاں کتنے دن رہی۔
وقت یکدم میرے لیے اپنے معنی کھو چکا تھا، بلکہ اپنے معنی کھو چکا تھا، بلکہ ہر چیز ہی اپنی اہمیت کھو چکی تھی۔ بس مجھے یہ پتا تھا کہ میں زندہ ہوں، اس سے آگے کیا تھا کچھ معلوم نہیں۔ میں روتی نہیں تھی، میں ہنستی بھی نہیں تھی، بس میں خاموش رہتی تھی۔ سارا دن کمرے کے ایک کونے میں پڑی رہتی، کوئی زبردستی کھانا کھلاتا تو چند لقمے زہر مار کر لیتی، کوئی کپڑے بدلواتا تو بدل لیتی، اور بس۔ اکبر مجھے کہتا تھا کہ میں اسے اپنا بیٹا سمجھوں، مگر میں ایسا کیسے کرتی؟ جسے بیٹا سمجھا تھا اس نے کیا کیا؟ اسے بیٹا سمجھتی تو وہ بھی کچھ ویسا ہی کرتا۔ اس کی بیوی اور بچے بھی میرا بہت خیال کرتے تھے، بار بار میرے پاس آتے، میرا دل بہلانے کی کوشش کرتے تھے، مجھے اپنے ساتھ باتیں کرنے پر اکساتے، مگر مجھے یہ سب نہیں آتا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے تو ہر وقت حدید کا چہرہ رہتا تھا۔ میں سوچتی تھی اس وقت وہ سب کیا کر رہے ہوں گے، یقیناً بہت خوش ہوں گے۔ سعد، سمن، حدید، ان کا خاندان تو مکمل ہو گیا تھا، جو بچھڑا تھا مل گیا تھا، وہ سب خوب ہنستے ہوں گے۔ سمن اور سعد کو حدید پر فخر ہوگا کہ اس نے اپنے ماں باپ کو ملا دیا، اور حدید خوش ہوگا کہ اسے اس کی ماں مل گئی۔ پھر میری اسے ضرورت ہی کیا رہ گئی تھی؟ واقعی ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، اور میں تو بس آیا تھی۔ پالنے والی کا احسان ہی کیا ہوتا ہے جو میں جتاتی۔ سوچیں سانپوں کی طرح میرے ذہن کو ڈستی رہتی تھیں، اور میں تاریک کمرے کے ایک کونے میں آنکھیں بند کیے پڑی رہتی۔ نہ جانے کتنے دن گزر گئے تھے مجھے اس اندھیرے تاریک کمرے میں، کچھ اندازہ ہی نہیں تھا۔ پھر ایک دن دل چاہا وہاں سے نکلنے کو، سورج کی روشنی دیکھنے کو، اس کی شدت محسوس کرنے کو، اور میں اٹھ کر باہر آ گئی تھی۔ چند لمحوں کے لیے روشنی نے میری آنکھوں کو چندھیا دیا، پھر آہستہ آہستہ آنکھوں کو کھولتے ہوئے میں نے ارد گرد کے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کی۔ دور ایک کونے میں اکبر کی بیوی تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی، اور اس سے کچھ فاصلے پر اس کے بچے چوزوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ میں آہستہ آہستہ اور باہر آ گئی۔ کچی زمین کو مٹی سے لیپا گیا تھا، بہت اچھا لگا تھا مجھے اس نیم گرم زمین پر ننگے پاؤں چلنا۔ صحن کے وسعت میں آ کر میں زمین کو ٹٹولتی رہی، پھر میں ٹانگیں سکیڑ کر کروٹ کے بل زمین پر لیٹ گئی۔ نیم گرم زمین نے میرے جسم کو عجیب سا سکون دیا تھا۔ میں اس طرح ٹانگیں سکیڑے آنکھیں بند کیے زمین پر پڑی رہی۔ ماں، چارپائی بچھا دیتی ہوں، یہاں زمین پر کیوں لیٹ گئی؟ اکبر کی بیوی کی آواز اچانک میرے قریب ابھری تھی۔ نہیں، ٹھیک ہے، میں نے نامکمل سا جواب دیا تھا۔ کچھ دیر تک وہ اصرار کرتی رہی، مگر میرے خاموش رہنے پر وہ چلی گئی۔ جان گئی تھی کہ میں وہی کروں گی جو چاہتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد کسی نے ایک گرم چادر مجھ پر اوڑھ آئی۔ میں جانتی تھی یہ اکبر کی بیوی ہوگی۔ میں نے چادر سے اپنے چہرے اور کندھوں کو اچھی طرح ڈھانپ لیا۔ ایک عجیب سی خاموشی اور سکوت تھی ہر طرف۔ کبھی کبھی اس خاموشی کو اکبر کے بچوں کی آوازیں توڑ دیتی تھی، مگر پھر ان کی ماں ڈانٹ کر انہیں خاموش کرا دیتی تھی۔ کیا میں نے کبھی سوچا تھا کہ میری منزل یہ ہوگی؟ ماربل کے فرش پر چلتے چلتے میں خاک کی زمین پر سونے لگی تھی۔ اگر میری زمین کا حاصل یہی ہوتا تو پھر یہ پچھلے 25 سال کی محنت کس لیے؟ میں نے ان سے کیا پایا؟ اور جو یوں ہونا تھا تو یوں ہی صحیح۔ آخر اس میں بھی برا کیا ہے؟ کس کس کا ماتم میں کتنی دیر مناؤں گی؟ سعد کا، سمن کا، گھر کا، یا پھر حدید کا؟ مجھے پھر حدید یاد آ گیا تھا۔ ہر بات کا سلسلہ وہیں جا کر رکتا تھا، ہر تان وہیں ٹوٹتی تھی۔ نہ جانے وہ کیا کر رہا ہوگا، پتہ نہیں اسے میرا خیال بھی آتا ہوگا کہ نہیں۔ کبھی کبھی تو مجھے یاد کرتا ہوگا۔ میں نے ایک خوش فہمی سے خود کو بہلانا چاہا۔
کتنا خوش ہوگا وہ سمن کے ساتھ. اس کی یہ کمی بھی پوری ہو گئی تھی. میں واقعی احمق تھی جو یہ سمجھتی رہی کہ میں نے اس کی ہر کمی پوری کر دی ہے. اب وہ میرے علاوہ کسی کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہوگا. مگر ایسا نہیں تھا. میں نے چہرے پر سے چادر ہٹائی. ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. کسی کی آواز میرے پاس گونجی تھی. میں نے پھر چادر سے چہرے کو ڈھانپ لیا. کوئی میرے قریب آیا تھا. پھر کسی نے میرے پیروں پر ہاتھ رکھا تھا. میں نے سوچا یہ اکبر کا چھوٹا بیٹا ہوگا. وہ اکثر پیروں سے ہی کھیلتا ہے. میں نے اسے روکا نہیں, بس اسی طرح لیٹی رہی. پھر کسی نے اچانک میرے پیروں کو چومنا شروع کر دیا. میں ہڑبڑا کر اٹھی. میرے پیروں میں گھٹنوں کے بل جھکا ہوا شخص حدید تھا. صرف ایک لمحے کے لیے میں ساکت ہوئی تھی. پھر تیزی سے میں نے اپنے پیر کھینچ لیے. وہ سیدھا ہو گیا. میری اور اس کی نظریں ٹکرائی تھی. بہت عجیب سی کیفیت تھی اس کی آنکھوں میں. آپ کہاں چلی گئی تھی اس طرح مجھے چھوڑ کر؟ میں نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر اٹھنے کی کوشش کی. اس نے مجھے روکنے کے لیے میرے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا, مگر میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا. مجھے ہاتھ نہ لگاؤ, تم میرے لگتے کیا ہو؟ میں گر آئی اور وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہو گیا تھا. بہت بے یقینی کے عالم میں اس نے مجھے دیکھا. میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی. آپ کو ہوا کیا ہے؟ وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا. میں پاگل ہو گئی ہوں. میں نے یہ کہتے ہوئے اندر جانے کی کوشش کی تھی. ممی! میں اس کی بات پر بھڑک اٹھی تھی. مجھے ممی مت کہو. تمہاری ماں نہیں ہوں. تم سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے. تمہاری ماں وہ ہے جس کے لیے تم نے مجھے طلاق دلوا دی. آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. میں نے جواب دیے بغیر اندر جانے کی کوشش کی, مگر اس نے میرے بازو پکڑ لیے. آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ کیا غلط فہمی ہو گئی ہے آپ کو میرے خلاف؟ وہ میرے بازو پکڑے گڑگڑا رہا تھا, مگر میں اس کی کوئی بات سننا نہیں چاہتی تھی, نہ اس سے کچھ کہنا چاہتی تھی. میں خود کو اس کے گرفت سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی, مگر اس نے مجھے بہت مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا. میں کسی طرح بھی اس سے خود کو نہیں چھڑا پا رہی تھی. ایک عجیب سی بےجانی کیفیت مجھ پر سوار ہو گئی تھی. پتہ نہیں کیا ہوا کہ میں نے خود کو چھڑانا بند کر دیا, اور پھر پتہ نہیں کیسے میں اسے مارنے لگی تھی. میں نے اس کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی. بے یقینی کی عجیب سی کیفیت تھی اس کے چہرے پر, مگر اس نے مجھے چھوڑا نہیں, نہ ہی مجھے روکنے کی کوشش کی. بس خاموشی سے مار کھاتا رہا. میرا دل چاہ رہا تھا میں اس کی خوبصورت شکل بگاڑ دوں. وہ چہرہ جو ہمیشہ مجھے سمن کی یاد دلاتا تھا, میں اس چہرے کو مٹا دینا چاہتی تھی. اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا, ناک میں سے خون نکلنے لگا تھا. چہرے پر جا بجا میری ناخنوں سے پڑنے والی خراشیں نظر آ رہی تھی. قمیض کے بٹن ٹوٹ گئے تھے, مگر وہ بڑی ثابت قدمی سے اسی طرح مجھے پکڑے ہوئے مار کھاتا رہا. صحن میں اکبر سمیت اس کا پورا خاندان کھڑا تھا. دیوار پر ہمسایوں کی کچھ عورتیں جھانک رہی تھیں. وہ سب بے حس و حرکت یہ تماشا دیکھ رہے تھے. میں نے اسے بہت مارا تھا, بہت گالیاں دی تھی. وہ سب جو پچھلے 25 سال سے میرے اندر جمع ہو گیا تھا, وہ میں اس دن نکال رہی تھی. وہ سب جو میں دوسروں سے کہنا چاہتی تھی, وہ میں نے اسے کہہ دیا تھا. اسے مارتے مارتے میرے ہاتھ دکھنے لگے تھے. میری ساری ہمت جواب دے گئی تھی. اس کا چہرہ دیکھنے کی ہمت مجھ پہ نہیں رہی تھی. میں نے پوری زندگی اسے سخت ہاتھ نہیں لگایا تھا, اب میں اسے مار رہی تھی. آخر میرے ہاتھ رک گئے. میں بلک بلک کر رونے لگی. اس نے میرے بازو چھوڑ دیے اور میں جیسے زمین پر ڈھل گئی تھی. اس نے اپنا جوتا اتار کر میرے ہاتھوں میں تھمانے کی کوشش کی تھی. اور مارنا چاہے تو اس سے مارے.
اس نے کہا۔ میں نے جوتے کو پرے دھکیل دیا اور چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ اس نے مجھے چپ کروانے کی کوشش نہیں کی۔ پتہ نہیں میں کتنی دیر تک روتی رہی۔ جب آنسو نکلنا ختم ہو گئے اور میں نے آنکھیں کھول کر اٹھنے کی کوشش کی تھی تو اسے اپنے پاس پایا تھا۔ اس نے سہارا دے کر مجھے اٹھایا۔ میں نے اسے روکا نہیں۔ صحن میں اب کوئی بھی نہیں تھا، نہ ہی دیواروں پر عورتیں تھیں۔ پتہ نہیں سب کہاں چلے گئے تھے۔ حدید اٹھ کر نل کے پاس چلا گیا تھا۔ پھر ایک گلاس میں وہ پانی لایا۔ مجھے گلاس تھمانے کے بجائے اس نے گلاس میرے ہونٹوں سے لگا دیا۔ میں نے گھونٹ گھونٹ کر کے پانی پیا تھا۔ بس میں نے گلاس کو ہاتھ سے پرے کیا۔ اس نے باقی پانی خود پی لیا تھا۔ پھر اس نے میرے بکھرے ہوئے بالوں کو سمیٹ کر لپیٹ دیا اور کچھ فاصلے پر پڑی ہوئی چادر لا کر مجھے اڑا دی۔ میں بغیر کسی مزاحمت کے ایک مجسے کی طرح بیٹھی رہی۔ وہ دوبارہ نل کے پاس آ گیا اور اپنے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مارنے لگا۔ گیلے ہاتھوں سے اس نے اپنے بال سلجھائے۔ جیب سے رومال نکال کر اس نے اپنا چہرہ اور ہاتھ صاف کیے۔ کچھ دیر تک وہ اپنی شرٹ کے اوپر والے ٹوٹے ہوئے بٹنوں والی جگہ کو کسی طرح ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر اس نے انہیں کھلا چھوڑ دیا اور گلے میں باندھا ہوا رومال نکال دیا۔ میں خاموشی سے دور بیٹھے اسے تکتی رہی۔ پھر وہ میرے پاس آنے کے بجائے اندر چلا گیا اور کچھ دیر بعد میرے لیے ایک چپل کے ساتھ برآمد ہوا۔ اس کے پیچھے اب کے بار اکبر کے گھر والے بھی تھے۔ اس نے چپل میرے پاس رکھ دی اور پھر ہاتھ پکڑ کر مجھے کھڑا ہونے میں مدد دی۔ میں نے اس کے کہنے سے پہلے ہی چپل پہن لی۔ کنا سونا پتر ہے تیرا، جی تیرے بندے نے گھروں کٹ دیتا ہے تے کاغذ دے دیتا ہے تو پھر بھی تو فکر نہ کری، تیرے کول تیرا پتر ہے، اللہ عمر دے۔ اکبر کی ماں نے مجھ سے لپٹ کر یہ کہا تھا۔ میں چپ رہی تھی تو آخر کو حقیقت کا پتہ چل ہی گیا۔ میں نے اس کی بات پر سوچا تھا۔ تسی میرے اتنے بڑا احسان کیتا ہے، میں ایسا احسان دا بدلہ نہیں دے سکتا۔ پھر بھی اگر کدی تھانوں میری ضرورت پوے تو آ جاویں میرے کولوں، جو ہوئے گا میں کراں گا۔ حدید بڑی رواں پنجابی میں اکبر سے مخاطب تھا اور میں چونک اٹھی تھی۔ اسے تو پنجابی نہیں آتی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک میں نے کبھی اس سے پنجابی میں بات نہیں کی اور نہ ہی اسے کبھی پنجابی بولتے سنا تھا۔ آج وہ بڑے آرام سے پنجابی میں مخاطب تھا۔ مجھے واقعی حدید کے بارے میں کم معلومات تھیں۔ میں نے مایوسی سے سوچا۔ وہ اکبر اور اس کی ماں سے باتوں میں مصروف تھا اور میں سوچوں میں۔ آخر مجھے اس کے ساتھ جانے کی کیا ضرورت ہے اور آخر میں جا کیوں رہی ہوں؟ یہ مجھے لینے آیا کیوں ہے اور یہ مجھے اپنے پاس لے جا کر کیا کرے گا؟ سوالوں کا ایک ڈھیر میرے پاس جمع تھا۔ اس نے اکبر کے بچوں کو کچھ روپے تھمائے اور پھر میرا ہاتھ تھام کر وہ اپنی جیپ کے پاس لے آیا۔ کچھ عورتیں اور بچے باہر گلی میں نکل آئے تھے۔ وہ انہیں نظر انداز کرتا ہوا میرا ہاتھ تھامے مجھے گاڑی میں بٹھانے لگا۔ اکبر کھڑکی کے پاس آیا۔ میں نے بے اختیار اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ سعادت مندی سے پیچھے ہٹ گیا۔ حدید نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور کچھ ہی دیر میں ہم اس گاؤں سے نکل کر مین روڈ پر آ گئے۔ میں نے گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ تمام راستے حدید نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ بس خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ راستے میں ایک دو بار رک کر اس نے مجھے چائے اور کھانا کھلایا تھا اور پھر اسی طرح خاموشی سے گاڑی چلا دی۔ رات کا پچھلا پہل تھا جب ہم ایبٹ آباد کے رہائش گاہ پر پہنچ گئے تھے۔ وہ مجھے اپنے بیڈ روم میں لے آیا تھا۔ اس کے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر اس کے ساتھ میری ایک تصویر رکھی تھی۔ مجھے بیڈ پر بٹھا کر وہ ڈریسنگ روم میں یونیفارم بدلنے چلا گیا تھا۔ واپس آ کر بھی اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، بس میری گود میں سر رکھ کر بیڈ پر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ میں اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ میری مار کے سارے نشان وہاں واضح تھے۔ میں اس کے بالوں اور چہرے پر
हाथ फेरने लग गई। उसने कोई हरकत नहीं की। वो सो चुका था। पता नहीं कब से नहीं सोया था। मैं उसका सर सहलाती रही, जैसे बचपन में सहलाती थी। आपको नहीं पता मैं आपको कहां कहां ढूंढता रहा हूं। कोई ऐसी जगह नहीं जहां मैंने आपका पता ना करवाया हो। कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं जहां मैं ना गया हूं। और जिस जिस रिश्तेदार के पास जाता रहा, उससे आप, समन और साद के बारे में वो सब कुछ पता चलता रहा जो मुझे मालूम नहीं था। जो आपने छुपाया उसे लोगों ने अयां कर दिया। मुझे उस औरत पर अफसोस हुआ जिसने मुझे पैदा किया था, और उस आदमी पर भी जो मेरा बाप कहलाता है, और आप पर भी। उस दौर में इतना एहसार, इतनी कुर्बानी किसके लिए, क्यों किया? आप इंसान नहीं है क्या? आपके जज्बात नहीं है? मम्मी, मैंने ठीक कहा था। आप बहुत अहमक है। जो अपने हक के लिए खुद नहीं लड़ सकता, कोई दूसरा उसके लिए कैसे लड़ेगा? और आपको तो अपनी चीज अपने पास रखनी भी नहीं आती। आप तो अपनी चीज की हिफाजत तक नहीं कर सकती। आपने क्या सोचा था कि मैं एबटाबाद से वापस जा जाकर आपकी बहन और आपके शौहर के दरमियान सुलह करवाता रहा था? उस औरत के लिए लड़ रहा था जिसने मुझे पैदा किया? नहीं, मैं तो आपके लिए लड़ रहा था। मैं तो उस सब को होने से रोकना चाहता था जो अब हो गया है। आप जानती हैं आपके साबका शौहर कितने माह से आपकी बहन के साथ फिर रहे थे? वो जो हर 1-2 हफ्ते के बाद गायब हो जाते थे, वो कोई बिजनेस ट्रिप नहीं होता था, बल्कि वो दोनों सैर व तफरीह के लिए मरी वगैरह आया करते थे। और मैंने भी उन्हें वहीं देखा था। उस औरत का चेहरा बहुत मानूस सा लगा, लेकिन मैं फौरन उसे पहचान नहीं पाया। और फिर जब पहचाना तो मुझे शौक लगा था, क्योंकि आप दोनों ने मुझे यही बताया था कि वो मर चुकी है। और अगर वो मर गई थी तो अब जिंदा कैसे हो गई थी? मैं उसी के बारे में पूछने के लिए लाहौर जाता रहा। मैं उन दोनों के असली ताल्लुकात के बारे में जानना चाहता था। उन दोनों में तलाक क्यों हुई, मैं ये जानना चाहता था। और आपको पता है कि आपकी बहन और आपके साबका शौहर दोनों ने मुझसे उस तलाक की असल वजूहात के बारे में झूठ बोला। उन्होंने कहा कि आपने उनके दरमियान गलत फहमियां पैदा कर दी थीं, मगर मुझे यकीन नहीं आया। फिर मैंने उनके दरमियान होने वाले खुला का रिकॉर्ड निकलवाया। तब मुझ पर बहुत से इंकशाफात हुए थे। आपकी बहन का दूसरा शौहर चंद साल पहले मर गया था, लिहाजा मैं उससे तो नहीं मिल सकता था। हाँ, मैंने उसकी फैमिली में उसके बहन और भाइयों से मुलाकात जरूर की। सो जो कुछ अब हम रह गए थे वो भी दूर हो गए। मुझे आपसे हकीकत छुपाने का गिला था, इसलिए कुछ दिनों तक मैं आपसे खफा भी रहा, मगर आपने एक बार भी मुझसे वजह नहीं पूछी। आप नहीं जानती मैं आपके शौहर को आपकी बहन से मिलने से रोकने के लिए कितना लड़ता रहा हूं। मैं जानता था कि अगर वो इस तरह मिलते रहे तो फिर वो आपस में शादी कर लेंगे और आपको तलाक दिए बगैर ये नहीं हो सकेगा। अगर वो कोई दूसरी औरत होती, आपकी बहन ना होती, तो मैं ये तलाक होने नहीं देता। मैं आपको अपने पास ले आता और उस शख्स को कहता कि वो आपको तलाक ना दे, चाहे तो दूसरी शादी कर ले। मगर यहाँ मामला उलट था। मैं उस शादी को रोकने के लिए आपकी बहन के पास भी गया और ना चाहते हुए भी मैंने उसकी मिन्नतें की थी कि वो इस शादी का ख्याल दिल से निकाल दे, जो चीज जैसे है उसे रहने दे। मैंने उसे कहा था कि अगर वो ये शादी ना करे तो मैं उससे दोबारा मिलना शुरू कर दूंगा, बल्कि अगर वो चाहेगी तो मैं उसे अपने पास रख लूंगा। बस वो आपको अपने शौहर के पास रहने दे। मैं जानता था कि बहुत अरसे के बाद आपके ताल्लुकात अपने शौहर के साथ ठीक हुए थे और आप उनके साथ बहुत खुश थी, और मैं आपकी इस खुशी को कायम रखना चाहता था। मैंने उसे कहा था कि अगर वो इस शादी का ख्याल दिल से नहीं निकालती तो फिर ये सोच ले कि वो शौहर को तो पालेगी मगर बेटे को खो देगी। मैं दोबारा उसकी शक्ल भी नहीं देखूंगा। मगर उसने कहा था कि मैं पागल हो गया हूं, जो अपनी माँ का ख्याल करने के बजाय
ایک غیر عورت کے لیے اپنی ماں کا گھر آباد ہونے نہیں دے رہا۔ اس نے کہا تھا اس کی شادی کے بعد ہمارا ٹوٹا ہوا گھر پھر سے مکمل ہو جائے گا، مجھے میری ماں مل جائے گی اور اسے اس کا شوہر۔ لیکن میں نے اسے کہا تھا کہ مجھے اس گھر کے مکمل ہونے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں ہر چیز پہلے کی طرح رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کے شوہر سے بھی بہت دفعہ کہا تھا کہ وہ آپ کو طلاق نہ دے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں لوگوں کو کیا بتاؤں گا، کیا کہوں گا کہ اس نے اس عمر میں میری ماں کو طلاق کیوں دے دی، کیا خرابی نظر آئی ہے اسے؟ مگر وہ بھی بار بار مجھے یہی کہتا رہا کہ تمہیں اپنی اصلی ماں کا خیال نہیں ہے، جو ساری عمر تمہارے لیے تڑپتی رہی ہے۔ تمہیں بار بار اس کا خیال آ رہا ہے جس کے ساتھ تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ آپ نہیں جانتی ممی، میں ان دونوں کے سامنے کس طرح گڑ گڑاتا رہا، منتیں کرتا رہا۔ زندگی میں کبھی مجھے کسی کے سامنے اس طرح گھٹنے ٹیکنے نہیں پڑے، مگر وہ دونوں اپنی ضد پر قائم تھے۔ دونوں کا اصرار تھا کہ یہ سب وہ میرے لیے کر رہے ہیں، اور میں سوچتا تھا کہ اگر انہیں میرا اتنا خیال ہے، میری خوشی ان کے لیے اتنی اہمیت رکھتی ہے، تو یہ میری بات کیوں نہیں مان لیتے؟ اور میں سوچتا تھا کہ ان دونوں کی خود غرضی نے آپ کو کس طرح سولی چڑھایا، آپ نے کس طرح وہ سب برداشت کیا تھا، کیسے آپ نے اپنے ہوش و حواس قائم رکھے ہوں گے اور سانس لیتی ہوں گی۔ وہ دونوں انسان نہیں ہیں، جانور بھی نہیں ہیں، کیونکہ جانور اتنے خود غرض اور منافق نہیں ہوتے جتنے وہ ہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید وہ دونوں اپنی ضد سے باز آ جائیں، شاید انہیں آپ کا نہیں تو میرا ہی لحاظ آڑے آ جائے گا، مگر ایسا کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ میں جب لاہور گیا تھا اور میں نے سمن کو اپنے گھر میں دیکھا تھا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل جاتی تھی۔ وہ دونوں مجھے دیکھ کر یوں مسکراتے تھے جیسے انہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام کر دیا ہے، اور میرا دل چاہ رہا تھا میں دونوں کو شوٹ کر دوں۔ آپ نے سوچا کہ میں نے ان دونوں کی شادی کروائی ہے؟ آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ میں کیا اتنا ذلیل اور بغیرت ہو سکتا ہوں؟ آپ کے لیے میں نے اخباروں میں اشتہار چھپوائے تھے، آپ نہیں جانتی میں نے کتنی دعائیں کی تھی اللہ تعالیٰ سے۔ میں ان 15 دنوں میں ایک دن بھی ٹھیک سے نہیں سویا، اور جوں جوں دن گزرتے جا رہے تھے ہر چیز سے میرا جی اچاٹ ہوتا جا رہا تھا۔ پھر ایک دن اکبر کا فون آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ اس تصویر سے ملتی جلتی ایک عورت اس کے پاس ہے، مگر وہ اپنے بارے میں کچھ اور ہی کہتی ہے۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا تھا، اور جب میں نے آپ کو وہاں زمین پر لیٹے دیکھا تو آپ نہیں جان سکتی میری کیا حالت ہوئی تھی۔ اور آپ نے تو حد کر دی، مجھے اس طرح مارا کہ ابھی تک درد ہو رہا ہے۔ کیا مائیں ایسا کرتی ہیں؟ اگلی دوپہر وہ کھانے کی میز پر بیٹھا ساری رام کہانی سنا کر شکوہ کر رہا تھا۔ میں شرمندہ تھی، کیا کہتی، کیا جواب دیتی؟ پھر دن گزرنے لگے تھے، میں طلاق کا زخم بھولنے لگی تھی۔ حدید نے مجھے ایک لڑکی کے بارے میں بتایا تھا جو ایک کالج میں لیکچرار تھی، ایک بہت ہی باحیثیت فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ فاریہ مجھے بھی پسند آئی تھی، اور میں نے حدید کے ساتھ اس کی شادی طے کر دی تھی۔ حدید نے فاریہ کے گھر والوں کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ چونکہ فاریہ بھی اسے پسند کرتی تھی، اس لیے اس کے گھر والوں نے ساتھ سے ملنے پر اصرار نہیں کیا۔ حدید نے فاریہ کو شادی سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ شادی کے بعد جاب نہیں کرے گی، اور فاریہ نے بغیر کسی اعتراض کے یہ شرط قبول کی تھی۔ وہ ایک بہت ہی تابعدار قسم کی بیوی ثابت ہوئی تھی، حدید سے کافی ڈرتی تھی اور اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتی تھی۔ حالانکہ اس کے میکے والے بہت امیر تھے، مگر پھر بھی وہ ہمیشہ حدید کے کہنے پر چلتی تھی۔ حدید کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، اسامہ، ولید اور کومل۔ وقت بڑے سکون اور امن سے گزر رہا تھا۔ سعد نے 1-2 بار حدید سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تھی،
مگر حدید نے بہت بری طرح اسے رابطہ قائم کرنے سے منع کر دیا تھا۔ آپ نہیں جانتی ممی یہ شخص کتنا خود غرض ہے۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ آپ کو طلاق دے کر اس عورت سے شادی کرے گا تو مجھے کھو دے گا۔ تب اس نے پرواہ نہیں کی۔ اب اسے اپنے کیے کا بدلہ وصول کرنا ہی پڑے گا۔ آپ مجھے مت کہیں کہ میں اس شخص سے ملنا شروع کر دوں۔ اس نے ایک دفعہ میرے اعتراض پر کہا تھا، میں اس شخص کا بیٹا ہوں، اس لیے چھوٹے دل کا ہوں۔ آپ کا بیٹا ہوتا شاید بڑے دل کا ہوتا، پھر سب کچھ آپ کی طرح بھول جاتا، مگر اب نہیں بھول سکتا، نہ ہی انہیں معاف کر سکتا ہوں۔ میں چپ ہو گئی تھی اور یہی بہتر تھا، مگر میں بہت خوش ہوئی اس بات سے کہ اب حدید سعد کے پاس نہیں جائے گا، نہ ہی سمن کے پاس۔ ساری زندگی ان دونوں کے لیے احسار کرتے کرتے میں تھک گئی تھی، اب اور احسار نہیں کر سکتی تھی۔ کیا ملتا ہے اس احسار سے؟ اپنی ہر چیز دوسروں کو دے کر کیا حاصل ہوتا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ میرے جیسے خالی دامن لوگ خالی دل بھی ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک کو تو حدید نہیں ملتا نا، تو پھر ایک بار مجھے وہ مل گیا ہے تو میں اسے واپس کیوں لوٹاؤں؟ پھر اس دن سمن نے فون کیا تھا۔ کیسی ہو ایمن؟ اس نے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کیوں فون کیا ہے؟ میں نے وقت ضائع کیے بغیر پوچھا۔ چند لمحوں کے توفیق کے بعد اس نے کہا، میں حدید سے بات کرنا چاہتی ہوں، مگر وہ تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو۔ وہ میرا بیٹا ہے، اس طرح کی باتیں کہہ دینے سے خونی رشتے نہیں ٹوٹتے۔ اس کی ڈٹائی پر مجھے حیرت نہیں ہوئی تھی۔ تمہیں حدید کی اب کیا ضرورت آن پڑی ہے؟ سب کچھ تو ہے تمہارے پاس، 2 شوہروں کی دولت، 2 بیٹیاں، سعد جیسا شوہر، پھر حدید کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ میرا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تنزیہ ہو گیا تھا۔ وہ چند لمحے چپ رہی، پھر اس نے کہا، وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، ایک نہ ایک دن تو وہ میرے پاس ہی آئے گا۔ میں نے فون بند کر دیا۔ نہیں سمن، اب وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا۔ میں اسے جانے دوں گی تب نہ، میں نے سوچا۔ پھر اس نے ایک بار نہیں، بار بار فون کیا، بہت آہستہ آہستہ سہی، مگر اس کے لہجے کا سارا تنتنا رخصت ہو چکا تھا۔ وہ اپنی دونوں بیٹیاں بیاہ چکی تھی اور دونوں ہی بیرون ملک تھیں۔ وہ دونوں اب تنہا تھے، اسی لیے انہیں حدید کی یاد آتی تھی۔ سمن نے ایک بار سعد کے ذریعے بھی مجھ سے یہی مطالبہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ میں حدید کو اور اس کے بیوی بچوں کو ان سے ملنے کے لیے مجبور کروں۔ میں چپ چاپ سعد کی آواز سن رہی تھی۔ وہ اسی طرح حکمیہ لہجے میں بات کر رہا تھا جیسے وہ کرتا تھا۔ مجھے پتہ نہیں چلا کب حدید آ گیا تھا۔ اس نے فون کا ریسیور مجھ سے لے لیا اور سعد کی آواز سنتے ہی وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اس کے جو دل میں آیا اس نے سعد کو کہہ ڈالا اور پھر ریسیور چٹک دیا۔ ممی، یہ شخص میرے اور آپ کے لیے مر چکا ہے، پھر آپ اس کے فرمان کیوں سنتی ہے؟ آج کے بعد آپ اس شخص کا فون کبھی اٹینڈ نہیں کریں گی اور میں یہ بات دوبارہ نہیں کہوں گا۔ یہ پہلا اور آخری حکم تھا جو آج تک حدید نے مجھے دیا تھا اور میں نے اس پر عمل کیا۔ آپ ابھی تک سوئی نہیں ہیں؟ حدید اندر آ گیا تھا۔ میں مسکرائی تھی۔ تمہارے بیٹے کی فرمائشیں ختم ہو تب سونا۔ یہ بھی نہیں سویا ابھی تک؟ کیوں اسامہ، آپ اب تک کیوں جاگ رہے ہیں؟ سوئے کیوں نہیں؟ اس نے گھورکنے کے انداز میں اپنے بیٹے سے کہا۔ بس پاپا سونے والا ہی تھا، اسامہ نے باریک سی آواز میں کہا اور آنکھیں بند کر لی۔ حدید کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔
اپنی کیپ اور چھڑی اس نے میرے بیڈ پر اچھال دی، پھر شوز کے تسمے کھولنے لگا۔ تھک گئے ہو، چائے بنا دوں؟ میں جانتی تھی وہ اس وقت کسی ریڈ سے آیا ہوگا۔ اس نے کرسی پر نیم دراز ہوتے ہوئے کہا، نہیں، میں ملازم کو کہہ آیا ہوں، وہ چائے لا رہا ہوگا۔ اسامہ، آپ ذرا سا آگے ہو جائیں۔ ایک دم وہ اٹھ کر بیڈ پر آ گیا اور اس نے اسامہ کو دھکیل کر آگے کر دیا۔ اتنی محنت کرتی ہے پولیس، پھر بھی پولیس کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ راتوں کو جاگیں، دن کو بھاگیں، پھر بھی ہر کوئی پولیس میں کیڑے نکالتا ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے مجھ سے مخاطب تھا، پھر اچانک اس نے آنکھیں کھول دی۔ آپ ڈینٹسٹ کے پاس گئی تھی؟ اچانک اس نے پوچھا۔ ہاں، فاریہ کے ساتھ گئی تھی، میں نے مسکرا کر کہا تھا۔ اس نے پھر آنکھیں بند کر لی۔ آپ کا کیا خیال ہے، اب کومل کو اسکول داخل کروا دینا چاہیے؟ وہ پھر آنکھیں بند کیے مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں بھائی، ابھی تو وہ بہت چھوٹی ہے۔ مگر باتیں تو بہت کرتی ہے۔ باتوں کا کیا ہے، وہ تو تم بھی بہت کرتے تھے۔ وہ بھی تمہاری طرح ہے۔ وہ میری بات پر بہت دلکشی سے ہنسا تھا، مگر آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ ٹائم کیا ہوا ہے ممی؟ 3 بجنے والے ہیں، میں نے اسے بتایا۔ اب میں چائے نہیں پیوں گا، بس یہیں سو جاؤں گا۔ آپ لائٹ آف کر دیں اور صبح مجھے مت اٹھائیے گا، میں لیٹ اٹھوں گا۔ کل لنچ آپ بنائیے گا، فاریہ ملازم سے مت بنوائیے گا۔ گڈ نائٹ ممی۔ اس نے آنکھیں بند کیے ہی اپنا طویل پروگرام مجھے بتا دیا۔ میں نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ گڈ نائٹ۔ لائٹ آف کرنے سے پہلے ایک بار میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، وہ سو چکا تھا۔ میں نے چادر اس کے اوپر پھیلا دی اور خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اور آج وہ کہہ رہی تھی کہ میں حدید سے کہوں کہ وہ اسے معاف کر دے، اور آج وہ رو رہی تھی اور اب اسے حدید یاد آتا تھا۔ وہ کہا کرتی تھی، میں چیزوں کو نہیں کھینچتی، وہ خود میرے پاس آتی ہے۔ مجھ میں اتنی طاقت ہے، اور اگر کوئی انہیں جانے سے روکنا چاہے تو روک کر دیکھ لے۔ نہیں سمن، تمہارے پاس اس لیے چلی جایا کرتی تھیں کیونکہ لوگ انہیں روکا نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ تم سے محبت کرتے تھے۔ مگر یہ سب کب تک ہوتا؟ ایک دن تو تمہارا جادو ختم ہونا ہی تھا نا، اور وہ دن آ چکا ہے۔ اب تم کس کس چیز کو بلایا کرو گی؟ کون سا حربہ استعمال کرو گی؟ کون سا اسم پڑھو گی؟ پچھلے 25 سال ہر چیز کے ہوتے ہوئے میں نے تنہا گزارے تھے۔ اگلے 25 سال تم اور ساتھ تنہا گزارو گے، اگر زندہ رہ پائے تو۔ یہی مکافات عمل ہے۔